السلام علیکم ناظرین، مظہر رضوی اپنا یوٹیوب چینل ویوز اینڈ نیوز بائی مظہر رضوی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ایک دن کے بعد آپ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ کچھ باتیں ہیں وہ ہم کریں گے، اور جو حالت اس ٹائم ملک کی ہونے جا رہی ہے وہ اس کے بارے میں ہم آپ سے ذکر کریں گے۔ کس طرح پاکستان کی کابینہ کا اجلاس لندن میں ہوا، یہ آپ سے سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہوگا اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم نے اپنے رفقا کے ساتھ، جو کابینہ کے وزیر تھے، ایک سزا یافتہ مجرم، اور جس کو کورٹ نے مجرم قرار دیا اور وہ بھگوڑے ہیں، اور جھوٹ بول کے پاکستان سے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اپنے بھائی کے ضمانت پہ ملک سے بیماری کا بہانہ بنا کے عدالتوں کے اوپر مذاق اڑا کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لندن میں ہیں، اور سزا یافتہ ہے پاکستان کے، اور کبھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ انہوں نے پوری کابینہ کو لندن میں بلوایا، اور یہ ہم نے دیکھا، بلکہ تمام دنیا نے دیکھا، اور دنیا ہم پہ مذاق اڑا رہی ہے کہ پاکستان آج سے 70-75 سال پہلے جس ملک سے آزاد ہوا تھا، آج اسی ملک کے اندر پاکستان کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ تو آج پاکستان کی عوام کا سر جو ہے شرم سے جھک چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی، ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے یہ سارے جو ہے راستے ان کو بنا کے دیے۔ ایک مجرم اور ایک ملزم جو ضمانت پہ ہے وزیر اعظم، اور جس کی کابینہ آدھی سے زیادہ کابینہ 36 میں سے 26 وزراء وہ ضمانتوں پہ ہیں، وہ کس طرح لندن گئے ہیں، اور لندن کے اندر جا کے ایک مجرم کے ساتھ مجرم نے اجلاس بلوایا، اور اجلاس جو ہے وہاں پہ غیر ملک میں بلا کے انہوں نے وہاں پہ اجلاس کیا۔ تو یہ جو یہ واقعات، یہ حالات جو ہے صرف پاکستان کے اندر ہی ہو سکتے ہیں، کہ کس طرح ایک حکومت کو جو کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کہ امریکہ کے کہنے پہ رجیم چینج ہوا، اور اس کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں کہ کابینہ کہیں نظر نہیں۔ آج 4 دن ہو چکے ہیں، پاکستان اپنی جو موجودہ صورتحال ہے بہت ہی مشکل مراحل میں ہے پاکستان، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لندن میں اپنے کابینہ کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ اپنے بھائی کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں۔ گو کہ لندن میں بہت مشکل حالات میں ہیں، اور جہاں ان کو چھپا کے رکھا گیا ہے، ان کے اجلاس بھی جہاں ایون فیلڈ جو ہے ان کے فلیٹس ہیں وہاں نہیں ہو رہے، جو حسن نواز کے آفس میں، بلکہ ایک دور دراز علاقے میں کسی دوست کی رہائش گاہ پہ ان کو رکھا گیا، وہاں اجلاس ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اب یہ سارے حالات ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ بڑے مسائل میں گھرتا جا رہا ہے۔ صرف ابھی اسی کا جو حل ہے وہ کہ الیکشن کی طرف وہی تو جانا ہے، جس کا برملا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز شریف، اور دوسری طرف شاہد کاکان عباسی، اور کچھ اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن کے اندر ہی ہے۔ کہ زرداری صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، اور بڑے حشاش بشاش تھے، کہاں وہ ماسک لگا کے اور جناب اسٹیچر پہ عدالتوں میں جاتے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی خطرناک قسم کے جو ہیں فیک اکاؤنٹ کیس اور منی لانڈرنگ کیس جو ہے وہ ان کے اوپر دائر ہیں، اور فرد جرم ان پہ ہے، اور وہ کس طریقے سے جاتے تھے کورٹ میں، لوگ دیکھتے تھے ان کو، ہم سب دیکھتے تھے کہ وہ کتنے حشاش بشاش تھے۔ اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بڑی میں تو کافی عرصے بعد، میں سمجھتا ہوں شاید 6-8 سال کے بعد ان کو اس حالت میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور بڑے حشاش بشاش تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن نہیں کرائے جائیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی جو الیکشن کا رونا روتی آ رہی تھی، اور وہ بلاول بھٹو صاحب رونا روتے تھے کہ فوراً الیکشن ریزائن دیں اور الیکشن کرائیں، ان کے والد بزرگوار جو ہیں وہ کل کراچی کے اندر پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں فوری طور پر الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، ہم ریفارمز کریں گے۔ تو میرے بھائی، ریفارمز آپ کیا کریں گے؟ ریفارمز آپ وہی کریں گے کہ رد و بدل کریں گے، اپنے تمام جتنی بھی ہے 2 نمبریاں کریں گے کورٹوں کے اندر، جو آپ کا ریکارڈ ہے اس کو آگے پیچھے کریں گے،
نیب کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کریں گے، یہ ریفارمز ہوں گے اور آپ کیا ریفارم کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر الیکشن نہیں کرائیں گے. وہ ایک بہت بڑا مسلم لیگ نون کے لیے ایک میدان بنا رہے ہیں، پانی پت کا میدان، کہ جہاں وہاں جا کے دلدل میں یہ مسلم لیگ پھنس جائے. موجودہ حکومت جو ہے وہ جو ہے یہ بھانمتی کا کنبہ، 13 پارٹیوں کا کنبہ، یہ ایک بند گلی کے اندر جو ہے آ چکی ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں کہ پاکستان میں حد تو یہ ہے کہ قادر مندوخیل نے الیکشن لڑا تھا، بائی الیکشن NET 240، میں نے اس کی کوریج بھی کی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ، لائیو کوریج کی تھی میں نے وہاں پہ پورا دن. تو وہاں پہ ان کے اگینسٹ جو تھے مفتہ اسماعیل صاحب تھے، جو کینڈی لینڈ اور یہ بسکٹ بناتے ہیں، ٹافیاں بناتے ہیں، اور وہ ان سے ہار گئے. جب ہارے، آج ملک کا المیہ ہے کہ وہی شخص جو ہے پاکستان کا وزیر خزانہ ہے، اور وہ جس طریقے سے جا کے IMF سے باتیں کر رہا تھا، قرآنی آیات کا مذاق اڑا رہا تھا، عمران خان قرآنی آیات پڑھتے ہیں، اس کو نہ اس کا تجربہ ہے، نہ کوئی اتنا خاص پڑھا لکھا ہے کہ وہ جو ہے پاکستان کے خزانے کو سنبھالتا، کہ اس کو ڈیل ہی کرنی IMF سے. اب اندازہ لگائیں کہ ملک میں جو 22-24 ارب روپے کا ایک مہینہ پہلے پچھلی حکومت نے خزانہ چھوڑا تھا، وہ آج گرتے 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 جو ہمیں اعداد و شمار آج ہمارے پاس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ 10 سے 16 ارب ہیں. وہ کچھ پڑے ہیں لیکن وہ کچھ کسی کے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہیں. تو بتائیے جا رہا ہے کہ جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ ہے تقریباً جو ہے 10 ارب ڈالر. 10 ارب ڈالر میں سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، بہت ہی امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں، کہ 10 ارب وہ ہیں جو ہمارے دوست ممالک نے، جس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، چین ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر یہ پیسے رکھوائے تھے جو ہم خرچ نہیں کر سکتے. تو ہم خدا نہ خواستہ یہ جو ہے ہم انارکی کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور معیشت کا بڑا حال ہے. خدا نہ خواستہ ہم جو ہیں سری لنکا کی راستے پہ چل پڑے ہیں. وہاں جو حالات ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، اور جو وہاں کے حکمراں پورا خاندان تھا، صدر سے لے کے وزیروں، پرائم منسٹر، وزیر، تمام بڑے بڑی پوسٹوں پہ، ان کے گھروں کو لوگوں نے آگ لگا دی، اور برے حالات ہیں. وہاں لوگ روٹی کے ترس رہے ہیں، جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سارے مسائل میں پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ بڑا جو ہے کیا کہوں میں، کہ وہ اس سارے ماحول میں وہ بڑا اپنے آپ کو انجوائے کر رہی ہے. دیکھیں کہ کس طریقے سے آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے لیے نام پرپوز کیا شہباز شریف صاحب کا، اور امپورٹنٹ جو منسٹریاں تھیں جیسے وزارت خزانہ ہے، پیٹرولیم ہے، یہ وزارتیں جو ہیں جو ڈائریکٹ قوم سے جو وزیر داخلہ ہیں، یہ جن کا ٹکراؤ ہونا ہے پبلک سے، جن کو سامنا کرنا ہے پبلک سے مہنگائی کی شکل میں، یہ ساری وزارتیں جو ہیں وہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈالی. اور جو اپنی وزارتیں تھیں جس میں جو ہے امپورٹنٹ وزارتیں ہیں، وزیر جو ہے خارجہ، وہ بلاول بھٹو کو بنایا تاکہ وہ اپنی جو CV ہے وہ امریکہ کے سامنے رکھیں، اور جو ہے اپنی CV ہر جگہ لے کے گھومتے رہیں، اور اپنے آپ کو ایک آنے والے وقت کے لیے وزیر اعظم کے طور پر لوگوں کو ساتھ منوائیں. تو یہ جو آصف علی زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون کو پھنسا دیا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر الیکشن نہیں جانا، کیونکہ وہ اپنی سندھ گورنمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں. تمام خزانہ ان کے پاس ہے، جو انہوں نے یہاں سے خزانہ لے کے جو ہے مارچ کی شکل میں گئے، اور وہاں پہ لوٹوں کو سندھ گورنمنٹ نے رکھا، سندھ ہاؤس کے اندر تمام پیسہ جو ہے غریب لوگوں کا وہاں انہوں نے لوٹوں پہ خرچ کیا. تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اب نون سے اپنا صحیح طریقے سے بدلہ لے رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان کی جو وزارتیں ہیں، نوید قمر صاحب ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، شازیہ مری صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، شازیہ مری جس پہ ثانیہ جو تھیں، ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ، تو انہوں نے بہت زبردست کردار ادا کیا. یہ جو انصاف لوگوں کو مالی مدد کرتے ہیں، انصاف کارڈ اور یہ ساری چیزوں میں کروڑوں کے درمیان کہ اربوں روپے کا جو انہوں نے لوگوں کو امداد دی، بڑی ٹرانسپیرنٹ تھی، اور کس طریقے سے کروڑوں لوگوں کو وہاں پیسے پہنچائے.
اب وہی کام جو ہے وہ کتنی کوالیفائڈ تھی، بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، اب ان کے مقابلے میں شازیہ مری کو لگایا گیا ہے جو کہ سمپلی بی اے پاس ہیں، بلکہ ان کی ڈگری جو ہے وہ چیلنج ہے، ڈگری بھی ان کی جو ہے فیک کہلائی جاتی ہے، ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. کوالیفیکیشن صرف یہی ہے کہ وہ جو ہے پیپلز پارٹی کی کارکن رہی ہیں، اور وہ کس طریقے سے سندھ کے اندر جو ہے خزانے کا منہ کھول چکی ہیں اور لوگوں کو اپنے جانوں کو پیسے بانٹ رہی ہیں، اپنی جو ہے پیپلز پارٹی کی اور اپنی جو ہے الیکشن کمپین کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، اور سندھ گورنمنٹ بڑے سکون سے جو ہے ساری چیزوں کو انجوائے کر رہی ہے، اور جیسا چلاتی آ رہی تھی ویسے چلا رہی ہے. تو یہ ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی جو آنے والے وقت کے اندر ہے وہ جو ہے صرف مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی ہے، کیونکہ مقابلہ جو ہے پانی پت کا جو میدان سجے گا وہ لگے گا پنجاب. سندھ کے اندر تو وہ جیسے تیسے پیپلز پارٹی کرتی ہے، وہ اپنا رول پلے کرے گی، الیکشن جیتے گی، لیکن مقابلہ جو ہوگا وہ ہوگا پنجاب سے. تو کس طریقے سے یہ کھیل کھیلا ہے آصف علی زرداری صاحب نے. ہم ایک اور بات کرتے چلیں کہ مریم اور آصف علی زرداری صاحب کو فیض حمید صاحب کا فوبیا ہو چکا ہے. فیض حمید وہ شخص ہیں، وہ پاکستان کے زبردست جنرل ہیں، بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے جنرل ہیں. میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب وہ DGI تھے تو ان کے زمانے کے اندر امریکہ کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ افغانستان سے ذلت انگیز طریقے سے وہاں سے بھاگا، اس کو وہاں افغانستان چھوڑنا پڑا. یہ وہی فیض حمید صاحب تھے جن کی کمان میں اتنا بڑا آپریشن ہوا، اور ایک دنیا کا اتنی نیٹو امریکہ کی پاور تھی، اور وہاں اتنے 20 سال سے انہوں نے جنگ لڑی، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے اجاڑ دیا، ان کے گھر اجاڑ دیے، لوگوں کو مار دیا، جس کے اثرات پاکستان میں بھی آئے. پاکستان میں جو ہے مالی طور پر اور جو فزیکلی طور پر ہمارے 80,000 کے قریب فوجی اور ہمارے سیولینز لوگ تباہ ہوئے، ہمارا کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا، ہمیں نقصانات ہوئے. تقریباً مور دین $100 بلین، $100 ارب سے زیادہ جو ہے وہ ہماری تباہی ہوئی، ہمارا نقصان ہوا. اور فیض حمید کو وہاں مریم نواز جو ہے کیونکہ لاڈلی ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح اگر اینکرز بات کرتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا ہے. یہ سارے مسائل میں جو آئے ہیں 1 مہینے سے حکومت ریجم چینج ہوا ہے، مجھ سمیت ہم سب فوج کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی کوتاہی سے اس کو کوتاہی کو صحیح کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور ہم بھی اپیل بھی کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، خدارا فوج کو برا بلا نہ کہیں، فوج ہماری اپنی ہے، ٹھیک ہے. تو کس طریقے سے وہاں پہ ہمارے صحافی حضرات کو اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ارشد ہوں، چاہے سمیع ابراہیم ہو، چاہے صابر ہوں، شاکر صابر ہوں، اور بہت سے لوگ ہیں. ہم بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں. ہماری کوئی لینگویج خراب نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا جھنڈا بلند رہے، اور فوج نہیں لڑنا ہے، لیکن فوج کو بھی اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ وہ اتنی بڑی ایک حکومت، چلتی ہوئی حکومت کو، اور جو اتنا کرائسس آیا ہے، ان کے سامنے چیز رکھی گئی تھی کہ یہ معاملات ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن اور ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ امریکن ایمبیسڈر سے، امریکن لوگوں سے ملتے رہے. اگر آج جوڈیشل انکوائری ہو جائے تو سارے لوگ نکالے جائیں تو کتنی غیر فطری طور پر لوگوں سے ان کے لوگوں نے ملاقاتیں کی، یہ سارا ISI نکال سکتی ہے، جوڈیشل انکوائری میں آ سکتا ہے. تو اب یہ فوبیا ہو گیا ہے جنرل فیض حمید کا ان دونوں کے اوپر، اور وہ بولتے پھر رہے ہیں. تو اب جیسے زرداری صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب وہ ان کو باجوہ صاحب کو سلوٹ ہے، لیکن جنرل فیض حمید کو کھڈے لائن لگا دے گیا. اب اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی پولیس ہے، آپ کی سندھ پولیس ہے کہ کھڈے لگا دیں گے. ایک ہونہار جنرل ہے، اور ہمارا پاکستان کا کور کمانڈر ہے، DGI اسپیئر رہ چکا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والا دور میں پاکستان کا جنرل ہو، چیف آف اسٹاف ہو. اور کس طرح مریم نواز جو نے کہا کہ آنے والے جو جنرل پاکستان کا چیف آف اسٹاف ہوگا وہ ہر داغ سے پاک ہوگا. اور بی کو شرم کریں، آپ کوئی حیا کریں. کیا آپ کے اندر کوئی شرم ہونی چاہیے؟ آپ کہتے ہوئے آپ ایک مجرم ہیں، ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، سزا یافتہ ہیں کورٹ سے. آپ بھگوڑی ہیں، آپ باپ کے نام پہ باہر نکلی خدمت کے نام سے، اور آپ گھوم رہی ہیں، اور آپ جو ہیں کس منہ سے کہہ رہی ہیں؟
آپ تو قطری خط کی جو ہے اور کیبری فونڈ کی جو ہے سزا یافتہ ہیں، اور بہت کچھ ہیں آپ، اور آپ کے باپ، آپ کے چچا، آپ کے چچا زاد بھائی، یہ سب لوگ جو ہیں یہ بیلوں پہ ہیں، آپ کے والد صاحب جو ہیں سزا یافتہ ہیں، تو آپ کے کہنے پہ فوج لگائے گی، فوج کا جنرل لگے گا؟ تو یہ بڑا لمحہ فکر ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر ایکشن نہیں ہو رہا، اور یہ آج نہیں بول رہی، یہ مسلسل پچھلے 3 ساڑھے 3 سال سے ان کے باپ اور یہ دونوں جو ہیں، اور ان کے بہت سے لوگ اور بھی ہیں، جس میں شاہد کاکان عباسی اور جناب اس میں رانا ثناء اللہ اور جناب وزیر دفاع موجودہ، وہ فوج پہ لان تان کرتے رہے۔ تو یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے، اور ان کے یہ کیونکہ لاڈلے ہیں، یہ کوٹوں کے بھی لاڈلے ہیں، ان کو رات گھر بیٹھے ہوئے ان کو بیلیں مل جاتی ہیں، ان کو ان کے لیے کوٹیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ہم سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہر جگہ کے لاڈلے ہیں، اور اس پہ دیکھیں اس پہ غور کرنا پڑے گا عوام کو، اور عوام کو پتہ ہے، سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کس کے لاڈلے ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو صحافی ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں، ایک دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمارے پیچھے جو ہے ان کو لگا دیا جاتا ہے، اور فوج بھی لگتی ہے پیچھے۔ ہم اپیل کریں گے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں، اور جو میڈیا کے آزاد ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں دھواں دھار وہ جو ہیں جلسے کرتے جا رہے ہیں، ایک سے ایک بڑا جلسہ ان کا ہوتا ہے۔ اٹک کا لے لیں، اب آج جو انہوں نے مردان کا کیا ہے، اس سے پہلے جناب انہوں نے اتنے جلسے کیے انہوں نے، تو اب تو میں نام بھی یاد نہیں رہے، جس شہر میں جا رہے ہیں تو ایسا تاریخی جلسے کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جوک در جوک اپنے فیملی بچوں کے ساتھ، اور سر شام سے دھوپ، اتنی جلتی ہوئی دھوپ میں، کڑاکے اس میں دھوپ کے اندر لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کے جلسے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور انہی جلسوں کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے، اور وہاں بیٹھ کے رانا ثناء اللہ خان صاحب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم گرفتار کریں گے عمران خان صاحب کو۔ میں ان کو بتاتا چلوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب گرفتار کرنے سے کام نہیں چلے گا، وہ اور خطرناک ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے پبلک کو باہر نکال سکتا ہے، اور آپ جو ہیں، آپ خود جو ہیں بیلوں پہ ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب، آپ کے خلاف 18 لوگوں کا قتل کا جو ہے مقدمہ چل رہا ہے، وہ کورٹوں کو شاباش ہے، وہ آپ کے خلاف فیصلے ہی نہیں دیتی، ڈیٹ پہ ڈیٹ دیے جاتی ہیں، تو آپ تو خود مجرم ہیں، اب ملزم ہیں، اور کسی ٹائم پہ آپ مجرم بھی بن جائیں گے۔ تو آپ جو اس قسم کی اوچھی ہٹکندے استعمال کریں گے اس دور میں، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ میڈیا کا دور ہے، آپ اس سے جو ہے آپ جو ہے اور پریشانی میں ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی آپ کو فائدہ ملے، مزید جو ہے آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں رانا ثناء اللہ صاحب یا ان کی حکومت کو کہ میڈیا کو نہ دھمکائیں، نہ ڈرائیں، اس لیے کہ کل پھر آپ نے اپوزیشن میں آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہم نے یہ جو اپنی آزادی ہے یہ ایک ڈکٹیٹر سے، مشرف سے چھینی ہے، اور اس سے پہلے بھی چھینتے آ رہے ہیں۔ تو آپ کیا پدی یا کیا پدی کا شوروا، آپ تو ایک جو ہے تھوڑی سی مار ہیں آپ کی تو پوری کیبنٹ ہی جو ہے وہ بیلوں پہ ہے، تو اب ہمیں کیا دے سکتے ہیں، آپ ہمیں کیا ڈرا سکتے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو مشکل حالات ہیں معاشی طور پر اور سیاسی طور پر اتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ جو ہے ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہی کیسر احمد شیخ بہت پرمننٹ، بہت اچھے کاروباری انسان ہیں جھنگ سے، اور ہمیشہ جیتتے آتے ہیں، ان کا تو آج اسٹیٹمنٹ قومی اسمبلی کی فلور کے اوپر بھی تھا، اور انہوں نے کچھ ٹی وی چینلز پہ آ کے بڑی شدید تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم خدا نخواستہ دیوالیہ کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستان ڈیفالٹ کر جائیں۔ اور انہوں نے بڑی سخت نکتہ چینی کی، تنقید کی مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ کے اوپر کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، ایک ہارا ہوا انسان ہے، اور وہ جس طریقے سے وہ انمیچورڈ انسان ہے، وزیر خزانہ ہے، کیسے یہ ہار کے پھر وزیر خزانہ بن جاتے ہیں۔ ہم 6-7 دفعہ جو ہے نا جیتتے آ رہے ہیں اور ہمیں وزیر نہیں بنایا جاتا، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو وزیر نہیں بنتے، لیکن یہ بیک ڈور سے آ کے وزیر خزانہ بنے ہیں۔ ان کو نہ ڈیل کرنی آئی آئی ایم ایف سے، نہ لوگوں سے بات کرنی آئی ہے۔ یہ آئی ایم ایف سے فیل ہو کے آئے ہیں، وہاں کوئی ڈیل نہیں کر سکے، اچھی بات نہیں کر سکے، ان کو وہاں ٹال دیا گیا آئی ایم ایف سے، اور اس کے بعد یہ گئے سعودی عرب کے اندر بھی
سعودی عرب کے اندر بھی وہاں یہ منہ دکھا کے آ گئے، وہاں بھی ان کی کوئی بات نہیں بنی. اس کے بعد یو اے کے اندر تو یہ انہوں نے شدید تنقید کی ہے کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو میں جو کہہ رہا ہوں آپ سے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں کھاک کہ ہم سری لنکا کی طرف رواں دواں ہیں، کیونکہ یہ جو رجیم چینج ہوتا ہے پہلے اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے حکومت ٹاپل کی جاتی ہے، لوگوں کو، غداروں کو ملا کے اور وہاں کے اپنے لوگوں کو ملا کے، اس کے بعد افراتفری پیدا کی جاتی ہے، معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی. اس کے بعد پھر اس ملک کے اوپر جو ہے وہ اس کو دیوالیہ کر دیتے ہیں اور پھر اپنی شرائط پہ وہ معاملات کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ پاکستان ایک ایٹامک طاقت ہے، اگر ہم دیوالیہ کی طرف گئے تو ان کا پہلا ٹارگٹ ہوگا کہ ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو وہ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو اس کا واحد حل ہے خدا را جس طرح آرمی کرے گا ہمیں سیاست میں نہ دھکیلے. بھائی آپ کو سیاست میں کوئی نہیں دھکیلا، لیکن آپ بھی، کیونکہ آپ کے پاس ٹینک ہے، توپ ہے، بندوق ہے، سب کچھ ہیں، تو لوگ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے دباؤ ڈالیں اور سارے لوگ مل کے اس کو الیکشن، فوری طور پر الیکشن کرائیں. کیونکہ یہ جو افراتفری ہے جس میں آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. اگر آئی ایم ایف آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی، آپ سے ڈیل نہیں کرے گی، تمام لوگ آپ سے ڈیل نہیں کریں گے. چائنا ویسے ہی آپ سے ناراض ہو چکا ہے اور وہ رول بیک کر چکا ہے، تقریباً یہاں سے معاملات اپنا اٹھا چکا ہے. تو وہ کیونکہ سمجھ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ امریکن لابی کی لائی گئی ہے. تو خدا کا خوف کریں. اور میں آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اس ساری انارکی کا جو اور یہ معاشی طور پر جو ہم دیوالی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا واحد حل ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائیں، فوری طور پر. اور جب ایک نئی حکومت آئے گی، نئی مینڈیٹ سے آئے گی، تو لوگ ان سے اسی طرح ڈیل کرتے ہیں. تو میں اجازت چاہوں گا اور ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام لوگوں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، میرے چینل ویوز اینڈ نیوز مظہر رضوی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کریں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کل تک کے لیے پھر ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.